اچھا، ہم سب ہوم میکرز کا لائف اسٹائل جو ہوتا ہے نا وہ تو سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن سوچ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے کچن میں طرح طرح کی چیزیں ہوں، اچھے اچھے سے برتن ہوں، اچھے اچھے سے مطلب کہ ہر چیز اچھی سی ہو جسے مطلب ہم لوگ اچھے اچھے سے جب کھانے بنائیں تو ہم لوگ اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کریں اور اپنے گھر کو اس طریقے سے سجائیں کہ دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو سارے لوگ رمضان المبارک کی شاپنگ کر رہے ہیں، ہر چیز خرید رہے ہیں، اچھے اچھے سے برتن خرید رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنی چادر کے اندر رہ کر مطلب اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے ہر کام کر رہا ہے۔ جناب میں بھی کل گئی تھی مارکیٹ تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں سے میں بھی ایک سٹور پر گئی، شاپنگ مال پر گئی تو تھی، لیکن وہاں پر اتنا زیادہ رش تھا کہ آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا جو ہے نا، پورا جو سٹی ہے وہ آج کے ہی دن جو ہے نا شاپنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یقین کریں وہاں پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چیز خریدنی ہے اور کیا نہیں خریدنی۔ میں نے تھوڑی سی چیزیں لیں گھر کی، بہت زیادہ نہیں لیں، کیونکہ مجھے ابھی فی الحال تھوڑی سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ جو رمضان المبارک کی شاپنگ ہوگی پھر میں دوبارہ پھر جاؤں گی اور گروسریز کر کے آؤں گی۔ کچھ چیزیں مجھے چاہیے تھی اور وہ میں خرید لی۔ ابھی میں نے کچن ٹاولز آپ کو دکھائے ہیں نا، وہ میں خریدے۔ یقین کریں گے اتنے اچھے رہتے ہیں نا کہ جتنی دیر مرضی استعمال کرتے رہو خراب نہیں ہوتے، اور خود ہی پھر پھینک کر مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب نا ذرا پھر ان کے اندر جرمز وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ یہ جو ہے نا دہی بھلے بنانے کے لیے وہ جو ہوتی ہیں بوندیاں ہوتی ہیں وہ تھیں، بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ لیے، اس کے بعد پھر کچھ مجھے سفید چنے چاہیے تھے وہ لیے، اور تھوڑا سا پھر میں نے چکن وغیرہ جو مجھے چاہیے تھا وہ لیا۔ اچھا، اس طرح سے جب ہم لوگ کسی سٹور پر جاتے ہیں نا، اس کا مزہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہم لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا ہر چیز خرید سکتے ہیں، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے چل پھر کے ہم لوگ آرام سے شاپنگ کر کے اور پھر بعد میں اس کا بل بنوا لیتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ دکاندار نکال نکال کے دکھا رہا ہے چیز اور ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈسکاؤنٹ سٹورز بن گئے ہیں نا، اب ان کا نا لیڈیز کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جب چیز خریدنے جاتے ہیں نا تب مرضی سے ہم لوگ چل پھر کے کوئی چیز جو پسند نہیں آئی وہ نہیں لینی، اس کو رکھ دینا ہے۔ مطلب اچھی طریقے سے چیز کو دیکھ کے ہم لوگ خرید لیتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے جتنی ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے۔ وہاں پر بہت مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بجٹ فرینڈلی بھی ہوتی ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو عورتیں ہوتی ہیں ہم اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے پھر وہ چیز خرید لیتی ہیں۔ کچھ چیزیں کم رینج میں ہوتی ہیں، کچھ زیادہ رینج میں ہوتی ہیں، تو پھر جو ہے نا وہی میں نے کہا نا کہ یہ بجٹ سٹورز جو بن گیا ہے نا، اس کا لیڈیز کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ اور وہاں پر اگر ہم لوگ یہ میٹ وغیرہ دیکھیں تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بون لیس الگ مل جاتا ہے، ڈرم سٹکس الگ مل جاتی ہیں، مطلب جس طریقے سے آپ نے لینا ہونا آپ کو ویسے مل جاتا ہے۔ بڑا گوشت چھوٹا گوشت سارے ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں، اتنی اچھی اتنی فریش سبزی ہوتی ہے کہ آپ لوگ یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ سارا کچھ خرید لے۔ تو اسی طریقے سے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اگر جب بھی آپ لوگ اس طرح سے سٹور میں شاپنگ کرنے کے لیے جائیں نا، کسی بھی مال میں جائیں تو کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم فرسٹ ٹائم چلے جائیں۔ ایک تو چیزیں ساری فریش آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رش نہیں ہوتا۔ شام کے ٹائم تو اتنا رش ہوتا ہے، میں چلی تو گئی لیکن پھر میں پچھتائی کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر تو یقین کریں کہ سامان والی جو ٹرالی ہوتی ہے وہ بھی گزارنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش تھا۔ اور رمضان المبارک آ رہا ہے، سارے لوگ ہی ظاہر ہے تیاریاں کر رہے ہیں، مطلب گروسریز کر رہے ہیں، اور وہ رمضان المبارک کی گروسریز کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، تبھی اتنی زیادہ شاپنگ کر رہے تھے، تو پھر بل بنوانے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ اچھا، ہم نے رمضان المبارک میں بس یہی نہیں کرنا کہ طرح طرح کے کھانے بنانے ہیں، یہی سوچی جا رہے ہیں کہ اچھے اچھے برتن ہوں، اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں، ہم نے عید پہ سوٹ کون سا پہننا ہے، لیکن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا یاد کرنا ہے نا، یہ اسپیشل مہینہ ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں، جتنی دل چاہے ہم لوگ دعائیں مانگنی ہیں۔ سحری افطاری میں ہم لوگوں نے جو ہے نا دعائیں مانگنی ہیں۔ افطاری کے ٹائم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ بھوکے پیاسے پیٹ کے ساتھ، پیاسے ہونٹوں کے ساتھ جو ہے نا دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، افطار ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو یقین کریں جب وہ اس کے منہ سے کوئی دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
میرے سے رہا ہی نہیں جاتا، میں فوراً اسے قبول کر لیتا ہوں، اور مجھے اپنا بندہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر، میری رضا کی خاطر جو ہے نا بھوکا پیاسا صبح سے شام تک ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی تک انتظار میں ہے کب میری طرف سے بلاوا آئے اور کب وہ کوئی چیز کھائے پیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ تو پھر سوچیں جب اللہ تعالیٰ کو بندہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے پھر اس کی دعا تو رد نہیں کر سکتا نا۔ تو اسی طریقے سے سحر و افطار میں نہ صرف کھانے پینے کے پہ ہم لوگوں نے توجہ دینی ہے، بلکہ ہم لوگوں نے اپنی عبادتوں پر توجہ دینی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت نماز تو ہم لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے تہجد بھی پڑھنی ہے لازمی، ایکسٹرا نوافل بھی ہم لوگوں نے ادا کرنے ہیں۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح ہمیں دی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گفٹ دے دیا، یقین کریں یہ گفٹ ہے، ہاں یہ سنت ہے، اور جب ہم سنت کو پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا راضی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے محبوب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہے، نماز تراویح ہماری بخشش کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے نماز تراویح لازمی ادا کرنی ہے۔ ویسے تو تراویح کے بغیر بھی روزہ جو ہے نا قبول ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہمیں پڑھنی چاہیے نا، ہمیں اپنی بخشش کے لیے تو ہم لوگ کچھ بھی کریں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو پھر ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی ہمیں تکلیف بیماری ہوگی، نہ کوئی ہمیں پریشانی ہوگی، نہ ہمیں کمانے کی ٹینشن ہوگی، نہ ہمیں پکانے کی ٹینشن ہوگی، نہ پہننے خریدنے کی ٹینشن ہوگی۔ ہر چیز ہماری جو ہے نا سوچ سے پہلے اویلیبل ہو جائے گی۔ تو پھر ہم اس زندگی کے لیے تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کتنے غافل ہیں، ہمیں بس یہ ہے کہ ہم برتن خرید لیں، ہم کپڑے خرید لیں، ہم نے عید پہ کون سا جوڑا پہننا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخر رمضان المبارک آیا کیوں ہے، یہ آ کیوں رہا ہے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اس مہینے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے عید پہ کون سا جوڑا پہننا ہے، تو خدا را اپنے پاس جو غریب ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کا خیال کیجئے۔ اگر آپ ایک جوڑا کم بھی بنا لیں گے نا تو یقین کریں عید گزر جائے گی، عید آپ کی ایک جوڑے میں بھی گزر جائے گی، 2 نہ بھی بنائیں گے تو خیر ہے، لیکن سوچیں اگر ان جو یتیم بچے ہیں انہوں نے نیا جوڑا نہ پہنا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ تو اپنا جوڑا پہن لیں گے۔ تو اپنے پاس دیکھیں، اگر کوئی یتیم بچے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کوئی بیوہ عورت ہے اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ میری ویڈیو میں پتہ نہیں آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں بہت اچھی سی ویڈیوز جو ہے نا آنے والی ہیں، بہت سبق آموز اور روزانہ کا مطلب کہ بہت اچھی ویڈیوز جو ہے نا آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر میں بنا رہی تھی جناب، آج میں ڈرم سٹکس کل لے کر آئی تھی تو بچوں کے لیے، اس کے ساتھ میری بیٹی کو آج بہت دل کر رہا تھا یہ جو میٹھے چاول کھانے کو، تو پھر میں نے یہ بنایا، اس کو شاید متنجن بولتے ہیں، پتہ نہیں مجھے نام بھی نہیں آتا، میٹھے چاول ہی ہم لوگ بول لیتے ہیں۔ تو آج میں نے مشین لگائی ہوئی تھی تو بہت زیادہ تھک تو گئی تھی، لیکن پھر بھی بچے جب کہتے ہیں نا، وہی نا کہ بچے جب ماں سے کہتے ہیں نا کہ آج ماما یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، تو ماں کا دل کرتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں اپنے بچے کو بنا کر دوں گی۔ اور تو اللہ تعالیٰ پھر سوچیں کہ بس میرے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہی اگر ہم 70 ماؤں کا پیار لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ میں کیسے دیکھ کے برداشت کر سکتا ہے؟ خدا را اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بندہ انسان جو ہے نا وہ کبھی راضی نہیں ہوتا، انسان آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگے، آپ جتنی مرضی سسرال کی خدمتیں کرتے جائیں، آپ تو لوگوں کی جو ہے نا خوشامد کرتے جائیں، فلاں آ رہا ہے ہم نے اس کی دعوتیں اڑانی ہیں، فلاں آ رہا ہے ہم نے اس کی خدمتیں کرنی ہیں، یقین کریں کوئی کچھ نہیں دے گا۔
کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے آخرت میں دیکھیے گا، کبھی کوئی کسی سے کہے گا کہ ہاں بھئی اس نے میری بڑی خدمت کی، اس نے مجھے بہت کھلایا پلایا پکا پکا کے، اس نے جو ہے نا مجھے یہ کر کے دیا، نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جو وقت آپ بتا دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا فکر میں ایک بہا ہوا آنسو جو ہے نا وہ بھی عرش کو ہلا دیتا ہے۔ سو اپنی باتوں کی، اپنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے اس رمضان المبارک میں۔ بس یہ سوچ کے رکھ لیں کہ ہم نے نا اگر کھانا ایک کم بھی بن گیا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر پکوڑے نہ بھی کھائیں گے سحری جو ہے نا افطاری میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، افطاری میں پکوڑوں کے بغیر بھی افطاری ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے اور تراویح ہم نے ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے روزے کی قضائی دے دیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رزق کی جو تقسیم ہے نا سب میں الگ الگ کی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اسی طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، لیکن دل سب کے اندر ایک جیسا ہے۔ ہر عورت کا دل کرتا ہے کہ میرا گھر پیارا ہو، اس کو میں سجاؤں سنواروں، اس میں اس طریقے سے ہم رہیں، ایسے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے نا کہ جتنا میں دیا ہے اس کے اوپر شکر کرو، شکر کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اندر شکر کرنے والا دل بناؤ اپنا، کہ ہر وقت شکر کرتے رہو، میرے دیے ہوئے پر راضی رہو۔ اور یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے نا کہ جو میرے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا نا میں اس سے راضی ہو گیا سمجھو، تو پھر انشاءاللہ وہ ہماری جو ہے نا دنیا و آخرت سنوار دے گا۔ تو اگر تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کوئی نہیں، شکر کیا کریں، اگر بہت زیادہ دیا ہے تو تب بھی شکر کیا کریں اور اپنے دیے ہوئے میں سے دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح سے جو رزق ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ تو یہ جو زیادہ رزق دیا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس ایک وقت میں کم ہے نا، مطلب آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کم وسائل ہیں، زیادہ وسائل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کے آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ رزق کے جب میں اس کو دیتا ہوں تو کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا، یا پھر میں نے اس کو کم دیا ہے تو کہیں یہ میری ناشکری تو نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے یہی بات ہے، بس اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شکر ادا کرنے والی زبان عطا کرے۔ بس یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ تو جو ہے نا چاولوں کی ریسپی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، لازمی ٹرائی کیجئے گا، بہت مزیدار بنتے ہیں اس طریقے سے۔ تو ملوں گی جناب کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو ہے نا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نیک نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔